آج کی کہانی جو میں سنانے جا رہی ہوں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کراچی میں مقیم افراد نے اس جگہ پر ہونے والے واقعات ضرور سنے ہوں گے۔ یہ بات ہے 2018 کی، جب 4 دوست سعد، فیصل، علی اور حمزہ عید کی شاپنگ پر نکلے۔ کراچی کی خوشگوار چاند رات تھی۔ شہر عید کی خوشیوں سے جگمگا رہا تھا۔ چاند رات کی وجہ سے سڑکوں پر بہت رش تھا۔ چاروں دوستوں نے بازار میں کئی گھنٹے گزارے۔ کپڑوں، زیورات اور خوشبوؤں کے اسٹال سے گزرتے ہوئے وقت جیسے ان کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا اور عید کی خوشی میں گھڑی کی ٹک ٹک ان کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ جب وہ آخر کار اپنی عید کی تیاری سے فارغ ہوئے تو رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا اور اب آدھی رات قریب تھی۔ وہ سعد کی گاڑی میں سوار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں نئے کپڑوں اور لوازمات سے بھری تھیلیاں تھیں۔ مستی مذاق میں مشغول چاروں کو کیا خبر تھی کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ گھر جلد از جلد پہنچنے کے لیے انہوں نے کارساز روڈ سے جانا مناسب سمجھا۔ سعد نے گاڑی کا انجن اسٹارٹ کیا اور انہوں نے کارساز کی جانب سفر شروع کر دیا۔ کارساز روڈ، جو دن کے وقت ایک معمولی شاہراہ لگتی تھی، رات کے اندھیروں میں ایک بالکل مختلف روپ دھار لیتی تھی۔ کراچی کی مختلف سڑکیں جیسے ہی خالی ہونے لگتی تھیں، وہ سڑک سنسان اور ویران ہو جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا وہاں عجیب سی خاموشی تھی جو کسی پرانے بھید کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ رات کے اس پہر، جب ہوا بھی ہلکی چل رہی تھی اور فضا میں کچھ عجیب سا بوجھ تھا، وہ چاروں دوست بھی اس سڑک کے سنسان حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ سعد گاڑی چلا رہا تھا جبکہ باقی تینوں باتوں میں مصروف تھے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے اندھیرے کو چیرتے ہوئے سڑک کو روشن کیا ہوا تھا، لیکن ارد گرد کا ماحول کافی حد تک خاموش اور سنسان تھا۔ یار، یہ سڑک ہمیشہ اتنی ویران اور سنسان کیوں لگتی ہے؟ حمزہ نے اچانک کہا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ ہاں واقعی، علی نے کہا۔ سنا ہے کہ یہاں رات کو کچھ عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں یہاں سے گزرتے ہوئے کسی کا سایہ نظر آتا ہے۔ فیصل نے علی کی بات پر طنزیہ مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا۔ ارے یار، وہ سب تو محض افواہیں ہیں۔ رات کے وقت ہر جگہ کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہو۔ مگر جیسے ہی فیصل کی بات ختم ہوئی، گاڑی کا انجن اچانک جھٹکا کھا کر بند ہو گیا۔ سڑک پر گاڑی تھم گئی اور سب کی باتیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ سب کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ کیا واقعی وہ کہانیاں سچ تھیں؟ سعد نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور گاڑی کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ کیا ہوا؟ فیصل نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، گاڑی بس یوں ہی بند ہو گئی ہے۔ علی نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سڑک کی دونوں طرف اندھیرے میں لپٹی ہوئی درخت کی قطاریں موجود تھیں۔ ہوا میں بوجھل سی خاموشی تھی جو ماحول کو اور بھی پراسرار بنا رہی تھی۔ علی کی نظریں سڑک کے کنارے اچانک کسی ہلکی سی حرکت پر ٹھہر گئیں۔ وہاں کوئی ہے، علی نے کہا۔ کیا؟ کہاں پر؟ سعد نے فوراً پوچھا۔ اس کی نظریں علی کے اشارے کی سمت میں تھیں۔ درختوں کے درمیان کوئی ہلکا سا سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اتنی دور تھا کہ واضح طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ سب جان چکے تھے کہ شاید جو کہانیاں وہ بچپن سے سنتے آئے تھے وہ سب سچ تھیں۔ تم لوگ یہیں رکو، میں جا کر دیکھتا ہوں، سعد نے کہا اور گاڑی سے اترنے لگا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا گاڑی کے اندر آیا اور ساتھ ہی گاڑی کے شیشوں پر نمی کے دھبے نمودار ہونے لگے، جیسے کسی نے ان کو باہر سے چھونے کی کوشش کی ہو۔ سعد نہیں، حمزہ نے فوراً سعد کا بازو پکڑ لیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔
حمزہ نے کہا، لیکن سعد نہ مانا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور موبائل کی ٹارچ آن کر کے درختوں کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ کوئی عورت دلہن کا لباس پہنے کھڑی ہے اور درختوں کی جانب دیکھ رہی ہے۔ سعد نے آگے بڑھ کے پوچھنا چاہا کہ آخر وہ کون ہے اور اس وقت یہاں دلہن کے کپڑوں میں کیا کر رہی ہے، لیکن اچانک سے وہ سعد کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سعد واپس گاڑی کی طرف آیا تو اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو وہی عورت سعد کے پیچھے آ رہی تھی۔ سعد کی نظر جب اس کی شکل پر پڑی تو وہ بہت ڈر گیا اور فوراً بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی کے دروازے لاک کر کے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرنا چاہی، لیکن اسٹارٹ نہ ہوئی۔ سعد کے ساتھ باقی تینوں دوستوں کے بھی دل دہل گئے جب گاڑی کے شیشوں پر کوئی زور سے دستک دینے لگا۔ ان چاروں نے دیکھا تو وہی عورت باہر کھڑی تھی، ان کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا اور آنکھیں سرخ تھیں۔ جیسے ہی ان کی نظر اس عورت کے پیروں پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے پیر الٹے تھے۔ علی نے فوراً کہا، سب آیت الکرسی بلند آواز میں پڑھو۔ علی کی بات سن کر سب نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے آیت پڑھنا شروع کی، وہ عورت چیخنے لگی اور درختوں کی طرف بھاگنے لگی اور اچانک سے غائب ہو گئی۔ سعد مسلسل گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اب کی بار اس کی گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ اس نے گاڑی کی اسپیڈ کو تیز کیا اور جلد از جلد سب اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر آ کر 2-3 دن تک ڈر کی وجہ سے ان چاروں کو تیز بخار رہا اور چاروں نے فیصلہ کیا کہ اب آئندہ رات کے وقت کبھی کارساز کا رخ نہیں کریں گے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ چاروں اپنی زندگی پہلے کی طرح ہنسی خوشی گزارنے تو لگے، لیکن اس رات کا خوف ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ تو آج کی اسی کہانی کے ساتھ آپ سے الوداع لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے۔ خدا حافظ۔